یہ دیکھیں آج ایک بہت پیاری جگہ پہ میں آیا ہوں. واٹر سٹریم گزر رہی ہے ہمارے گھر سے تھوڑی دوری پر ہے. پانی اپنے نغمے سنا رہا ہے، گنگنا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، فارسٹ پارک ہے. دیکھیں درختوں کی تعداد لاکھوں میں شاید، اور ان پر جو پتے ہیں، ان سے جو گرنے والے پتے ہیں، ان کی تعداد شاید کوئی کروڑوں اربوں میں ہوگی، واللہ عالم. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ قاف میں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا ایسا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، جو اللہ کے علم میں نہ ہو. بلینز ٹریلینز کتنے درخت گر رہے ہیں. تو بھائی اللہ اپنے علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ بذات اپنی شان کے مطابق مخلوقات سے بلند ہے، عرش پر مستوی ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ عرش پر مستوی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیسے ہوا؟ اس کا نا کئی ایک جوابات بڑے بڑے علماء نے دیے. مثال کے طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاند اللہ کی قدرہ سی مخلوق ہے. چاند، عرب کہتے تھے نا نحن مع القمر، کہ ہم چاند کے ساتھ چل رہے ہیں. بھئی چاند جب آسمان پہ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ادنا سی مخلوق ہو کے چاند ساتھ بھی ہوتا ہے اور چاند بلندی پر بھی ہے. تو رب العالمین جس کی تمام صفات کمال ہیں، اس کی صفت علو وہ بھی کمال ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، اپنی مخلوقات سے الگ ہے. تو بھائی اللہ عرش پر مستوی ہے. یہی سے عقیدہ ہمیں سلف سے ملا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں. ان کا علم، ان کی قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوا ہے.